السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب۔ جی تو الحمدللہ آج کی یہ آیات ہیں، ان میں چند الفاظ نئے ہیں۔ اس میں ایک دعب پہلے بھی خیر آیا ہے، شاید آپ کے سامنے پہلی بار آئے گا، طریقے کو کہتے ہیں جو بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ اور التناد، تناد کا مطلب ہوتا ہے چیخ و پکار۔ بیسیکلی یوم التناد کہا گیا ہے کہ یوم قیامہ کا نام ہے چیخ و پکار کا دن، اور بعض نے اس چیخ و پکار کو خوف لیا ہے یوم قیامت کا، لیکن بعض نے اس کو یوں لیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جب چیخ و پکار ہوگی، پکاریں گے، آوازیں لگائیں گے، تو اس کی دو گروہوں نے دو تفسیریں لی ہیں، ایک لیکن ریزلٹنٹلی وہی چیخ و پکار ہی ہے۔ اس کے بعد مزید اس میں جو لفظ ہے وہ ہے مرتاب، بیسیکلی باب افتعال سے اسم الفاعل ہے، شک میں پڑنے والا۔ اس کے بعد سرح یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بلند و بالا جو عمارت بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تباب یعنی نقصان، خسارہ، یہ بیسیکلی وہی ہے تبا، تو تا بابا مادہ ہے، تباب مصدر ہے یعنی ہلاکت، خسارہ ہی خسارہ، ٹھیک ہے۔ تبت یدا ابی لہب، تباہ و برباد ہو گئے، ہاتھ ٹوٹ گئے، وہاں تو تبت یدا آ رہا ہے، یدا ہٹ تو تب کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک ہو جانا، ہلاکت میں پڑ جانا، خسارے میں پڑ جانا، تو یہ وہی تباب ہے۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں اپنی اعراب کی طرف۔ آئیے ام شعیب بنت فاروق اور بنت اعجاز۔ جی سر۔ جی ام شعیب، وقال الذی آمن یا قوم، مجھے بتائیے الذی کا اعراب کیا ہے یہاں پر؟ حالت رفع ہے، نصب یا جر؟ حالت رفع میں ہے۔ رفع ہے۔ اچھا، یاد رہے تمام اسٹوڈنٹس، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جو مومن تھا اس کو اب کتنی لمبی بات چیت کا موقع مل گیا، یہ وہ فائنل بات چیت تھی جب فرعون نے فائنلی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی اس کے اپنوں میں سے ہی بولا، اور جب وہ اپنوں میں سے ہی بولا تو چونکہ وہ اپنا تھا، اس کا رشتہ دار تھا، اپنی قوم میں سے تھا،
اس لیے اس نے موقع دیا کہ چلو یہ بات کر لے، اس کو موقع مل گیا، اور اس مومن نے بھی اپنی طرف سے دعوت کا پورا حق ادا کیا۔ آپ دیکھیں اس نے کہاں سے بات شروع کی، اور وہ اس نے پیار سے بھی سمجھایا، بار بار وہ کہتا ہے اے میری قوم، اے میری قوم۔ یہ جب بھی کہتے یا قومی، بیسیکلی وہ اپنی قوم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ان کی طرف اپنی نسبت جوڑ رہا ہے کہ یار تم میری قوم ہو، خدا کے واسطے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ ان کے جو ظلم ہے ان کے سامنے اس کے نتائج لے کر آ رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس نے کیا انداز اختیار کیا، اور ادھر سے فرعون بھی اوپر اپنے دلائل دے رہا ہے، لیکن فرعون جو دلائل دے رہا ہے وہ تمام، اب چونکہ بات چیت ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن میں فرعون کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے والی باتیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان کی طرف اس آدمی کی باتیں سن کر مائل بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو اس باتوں سے ہٹانے کے لیے فرعون فضول دلائل دے رہا ہے، جو بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بس لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنا کہ بھئی میں تو نہیں ہوں، مزید بھی کوئی ایمان نہ لائے۔ تو فرعون نے ٹوٹلی یہی طریقہ اختیار کیا، اور لیکن وہ جو مومن تھا وہ اپنی طرف سے دلائل پیش کرتا رہا، دعوت کا اسلوب، اور لیکن اس پوری دعوت میں اس نے فرعون کے دلائل کا جواب دینے کی بجائے بات کو سٹریٹ فارورڈ دعوت کے اوپر رکھا۔ لازمی نہیں ہوتا کہ جاہل آدمی کے دلائل کا جواب دیا جائے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ اس پورے قصے کو اگر دیکھیں، مومن آدمی بول رہا ہے، فرعون بول رہا ہے، فرعون جاہلیت کی دلالت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن جو مومن جو دعوت دے رہا ہے وہ اس کے دیے گئے دلائل کی پرواہ ہی نہیں کر رہا، وہ اپنی بات کر رہا ہے، وہ اپنا مدعا پیش کر رہا ہے، وہ اپنی دعوت کے انداز کو پیش کر رہا ہے، وہ نتائج سے آگاہ کر رہا ہے، نتائج کے خطرات کو بتا رہا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ کسی جاہل آدمی کے دلائل کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو دامت برکاتہم کو انجینئر مرزا کی باتوں کا جواب دینا چاہیے۔ اس سے تو انجینئر مرزا قد بڑھ جائے گا، اس کی باتوں کا بھلا اس کے کوئی دلائل کا کوئی جواب ہے؟ وہ اس کو وہی فرعون والی بات ہے کہ وہ فضول دلائل دیے جائے، اب اس کا بحث پر بحث مزید کریں گے، وہ مزید الٹ دلیل دے گا، مزید لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لیکن ابھی وہ کتنے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن گیا، کتنے لوگوں کی زبان درازی کا باعث بن گیا۔ تو اب تقی عثمانی صاحب کیوں اس کے سامنے آئے، اس کی باتوں میں کیوں اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے بول رہا ہے، اب جس کے دل میں شک ہے، اب اس پورے قصے میں جو آدمی اس محفل میں، اس مجلس میں موجود ہوگا جس میں فرعون اور اس آدمی کی بات چیت چل رہی ہے، جو سن رہے، جس کے دل میں شک ہوگا نا وہ فرعون کی باتوں پر عمل کر لے گا، اور جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس فہم ہوگا، جس کے دل میں شک نہیں بلکہ اس کے اندر راہ ہدایت اور حق پانے کی خواہش موجود ہوگی، وہ اس مومن آدمی کی بات پر عمل کرے گا، اس کی بات کو سنے گا، جبکہ وہ جو دلائل آ رہے ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اب اس سیم سینیریو رکھ لیں آپ کہ مرزا انجینئر دلائل دیتا ہے اور وہ لوگوں کو صحابہ سے گمراہ کرتا ہے، خاص طور پہ چند دو چار صحابہ کو لے کر، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں پہلے سے شک موجود ہے، پہلے سے کہیں وہ باتیں سن چکے ہیں، پہلے سے وہ کہیں شیعیت کا جو ہے وہ شکار ہیں، وہ شیعوں کے خیالات کا ہلکا پھلکا شکار ہیں، یا وہ مودودی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یا ان کے کسی کتاب سے انہوں نے کچھ غلط اثرات لے لیے ہیں، اب نتیجتاً ان اثرات، ان خیالات کو صرف سپارک چاہیے کہ وہ آگ میں بھڑک اٹھیں گے، اور وہ سپارک مرزا انجینئر سے مل جاتا ہے، تو وہ پھر خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان دراز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے ہی دل میں شک تو ڈال دیا گیا، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں شیعہ، دوست شیعہ ہیں، ان کی باتیں سن لیتے ہیں، علم اپنا کچا ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی یا کسی نبی کی سیرت پڑھی نہیں ہے، قرآن مجید کی تفسیر، صحابہ کا مقام، وہ آیات، ان کا مفہوم ہی سامنے نہیں ہے، صحابہ کی قربانیوں کا پتہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیا ذمہ داریاں دیں، کن درجوں پر وہ رہے، کون کو عمر رضی اللہ عنہ کو کس مقام پر رکھا، تو یہ سب باتیں ان کو معلوم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے بہت بنیادی ہوں، تفصیلی معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ نتیجتاً وہ شیعوں کی باتیں سنتے ہیں، انہوں نے مودودی صاحب کی وہ کتاب پڑھ لی جس میں انہوں نے چند اعتراضات جو ہے وہ کیے، حالانکہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے اگر وہ صاحب علم تھے، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خیر انہوں نے دین کے لیے بہت کام کیا ہے، اور اگر ان سے اگر تو جان بوجھ کے ہوا ہے تو پھر تو اللہ خود ہی نمٹ لے گا، اور اگر تو علمی غلطی ہوئی ہے ان سے،
اور علمی بنیاد پر غلطی ہوئی ہے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی جان بوجھ کے، بغیر کسی کے زیر اثر آ کر، تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس بات میں مغفرت فرمائیں گے، کیونکہ یہ اجتہاد ہے، انہوں نے ذاتی اجتہاد کر لیا۔ بہرحال روزہ قیامت کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا دے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ بیسیکلی تو ہر جو مومن ایمان پر بڑا ہے، ہم تو دعا کریں گے اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ وہ بات تھی جو اچھا بات، یہ بات ایسے جڑ گئی، میرے پلان میں نہیں تھی، ایسے میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ مجھے چند دن پہلے ایک میسج بھی آیا اس حوالے سے کہ جی کوئی میری اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بھائی نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میری اسٹوڈنٹ کو پسند نہیں آئی ہیں، اور وہ بڑی پریشان تھی کہ سر، انہوں نے مجھے اپنے بھائی کے میسج دیکھے کہ یہ دیکھیں یہ بندہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف متاثر ہے اس سے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی دلیل دیجئے قرآن و حدیث سے، تاریخ سے بھی صحیح دلیل دے دیجئے، تو پھر ہم مان لیں گے۔ تاریخ میں بھی اس کی صحیح دلیلیں موجود نہیں جو یہ الزامات ہیں سارے۔ بہرحال اس طرح میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ جو یہ 28/12 کا پہاڑا پڑھتے ہیں نا، میں انشاءاللہ اس پہاڑے کا بھی بندوبست کرتا ہوں، میں کافی عرصے سے کرنا تھا، سمجھاؤں گا۔ خیر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو اوقات ہی کیا ہے، لیکن ضرور میں یہ 28/12 والی حدیث آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ ایک دم سے، اور میں اس کے سامنے کمپیریٹیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان لاؤں گا۔ پھر میں آپ کو لوگوں کے سامنے وہ دونوں حدیثیں رکھ کے آپ سے کوشچن کروں گا، ہاں جی مجھے اس کا علمی جواب دیں آپ، اگر بہت بڑے علم والے ہیں تو دیں جواب، کریں ثابت کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں تو دوسری کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں دو مختلف باتیں کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ میں شامل کیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عظیم مسلمان جماعت میں شمار کر رہے ہیں۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جیسے قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب پھر کہیں کسی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ آج سے 1400 سال تک کسی عالم کو یہ غلطی نہیں ہوئی، کسی عالم کو اس حدیث کے بارے میں غلط تشریح پیش کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا، کسی ابلیس نے کسی کو نہیں پڑھایا۔ ابلیس کے ہاتھ ایک ہی چڑھا انجینئر مرزا، کہ جس کو اس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ جس کا مطلب تو باقی گروہ، اگر ان کو کہیں کہ بھائی دوسری نہیں جی دوسری کی بات نہ کرے، بس اسی پر رہیں، تو یہ تمہاری علمی بات ہے، یہ تمہاری علمی سمجھ عقل فہم ہے کہ تم جب دوسری حدیث تمہارے سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو جو بات ہی نہ کریں۔ کیوں بات نہیں کرے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مطلب سمجھنے میں کہیں تم سے غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ تمہارے دل میں اپنے چور ہے، اپنے ایک بیماری ہے، اپنے ایک فساد ہے، اب اس فساد سے ہٹنا نہیں چاہ رہے، آپ کہیں گے استاد جی کدھر ٹور پڑے، تو یہ معاملہ سیریس ہے، اس لیے میں اس طرف چل پڑتا ہوں کہ لوگوں کے دل دماغ جو ہے، اب یہ اسی لیے میں نے فرعون اور اس مومن کی مثال دی کہ دیکھیں کیا انداز تھا کہ مومن نے ٹوٹلی اس کی باتوں کو اگنور کیا۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ انجینئر کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ ان کے چھوٹے ہی میرے جیسے جو کچے سے شاگرد ہوتے ہیں نا وہ کافی ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے کے لیے۔ اوکے جی، سو وقال الذی آمن یا قوم، اوکے جی مجھے بتائیں بنت فاروق الذی کا صلہ کہاں تک ہے؟ سر صلہ ہاں جی سر آمنت تک ہی ہوگا۔ ویری گڈ، تو اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے اس میں؟ جی سر۔ آمنو تک صلہ ہے اس کا، جی سر۔ آمنہ تک، ٹھیک ہے، الذی جی آمن، آمنہ کا فائل کیا ہے بنت فاروق؟ سر ہوا، ٹھیک ہے، کس طرف راجع ہے؟ سر الذی کی طرف۔ ٹھیک ہے، گڈ، کیا ترجمہ ہوا وقال الذی آمن؟ اور وہ جو ایمان لایا تھا اس نے کہا۔ اس نے کہا، گڈ۔ عائشہ بنت اعجاز، یا قومی، یا قومی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے بتائیے بنت اعجاز یومی مجرور کیوں ہے؟ یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے مثلا کا۔ ویری گڈ۔ مثلا منصوب کیوں ہے بنت اعجاز؟ یہ اخافو کا مفعول بن رہا ہے۔ ویری گڈ۔ ام شعیب اخافو کا فائل کیا ہے؟ سر اخاف کا فائل ہوا، سوری انا فعل انا مضارع ہے۔ بنت جی فاروق اخافو کا جملے میں کیا مقام ہے؟
سر اخافو سے خبر اننا بن رہا ہے. خبر اننا بن رہا ہے. ویری گڈ. اوکے تو کیا ترجمہ ہوا ام شعیب؟ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، بے شک میں اخافو خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں احزاب کے دن کی طرح یا اس کی مانند. ہاں جی، احزاب کے دن کی طرح. تو کیا مطلب ہے مثل یوم الاحزاب؟ یعنی کیا ہے یہ احزاب کے دن؟ یعنی جو پہلے گروہ گزر چکے، ان یعنی کا کیا؟ جیسے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا یا ان کو قتل کیا تو ان کے اوپر عذاب آیا. تو ہاں اے جی، میری اصل قوم تو میں عذاب کی طرف ہے. ٹھیک ہے، وہ جو عذاب ان پر آیا وہ جس دن آیا اس طرح کے دن سے میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں. اوکے گڈ، ماشاءاللہ آل تھری آف یو. جی ام عبد الرحمن بنت مصباح، ام عبد الرحمن شبنم آئیے. اوکے جی جی، استاد. ام عبد الرحمن شبنم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم. مجھے بتائیے الذین کا اعراب کیا ہے اس جملے میں؟ الذین استاد یہ حالت مجرور ہے. حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، جی مجھے حالت بتائیے مثل دأب یہ کون سا مرکب ہے؟ مثل دأب قوم نوح، یہ مرکب اضافی ہے استاد. یعنی یہ پورا مرکب اضافی. ٹھیک ہے. مرکب جی، اچھا الذین مجرور کیوں بتایا آپ نے؟ کیونکہ یہ مثلا پہ وہ مثلا کا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. بیسیکلی عطف ہو رہا ہے نوح پر. ٹھیک ہے، دأبی مضاف الیہ، جی مثلا کا نوح فائنلی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ نمبر 1، عاد 2، ثمود 3 اور الذین 4. یہ 4 مضاف الیہ ہیں فائنلی. قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم. اوکے جی، تو مجھے بتائیے ام عبد الرحمن مثلا منصوب کیوں ہے؟ مثلا اس لیے منصوب ہے. شبنم آپ کو میں شبنم ام جی عبد الرحمن کہوں گا. جی 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 استاد. سر یہ مثلا پچھلے مثلا کا بدل بن رہا ہے. ہم اس ویری کو گڈ، یہ پچھلے مثلا کا بدل بن رہا ہے. مجھے بتائیے بنت مصباح الذین کا صلہ کیا ہے؟ من بعدهم، شبه جملة من بعدهم. من بعدہم. اوکے، ترجمہ کر دے بنت مصباح. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم. قوم نوح کی اور عاد اور سمود اور والذین اور ان لوگوں کے حال یا ان لوگوں کے حال کی مانند جو ان کے بعد تھے. جو ان کے بعد تھے کون تھے؟ من بعدہم یعنی نوح عاد سمود کا تذکرہ تو ہو گیا، تو ان کے بعد کون تھے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے؟ یوسف علیہ السلام. ہاں جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تو دور تھا سر. نہیں یوسف علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی تھی. نہیں ان کی ہلاکت نہیں تھی. پھر کون سی قوم ہلاک ہوئی تھی؟ میرے یار نو پرابلم. جی شبنم، کون سی قوم ہلاک ہوئی تھی؟ نہیں یاد آ رہا مجھے استاد. ام عبد الرحمن کون سی ہوئی تھی؟ لوط، قوم لوط. قوم لوط ہوئی تھی. ٹھیک ہے، قوم لوط و اصحاب الرس. ٹھیک ہے، اصحاب الرس 2 قومیں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ 2 قومیں ان کے بعد تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھی. اصحاب الرس وہ تھے جو درخت کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. اوکے جی، سو آگے چلتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. مجھے بتائیے ام عبد الرحمن لفظ الجلالہ کا کیا مقام ہے یہاں پر؟ سر یہ اسم ما ہے. اچھا، اور یرید ظلما للعباد؟ سر یہ خبرو ما بنایا ہے میں نے اس کو، جملہ فعلیہ کو. ظلمن منصوب کیوں ہے؟ یہ یریدو کا مفعول بھی ہے. یریدو کون سے باب سے ہے؟ ارادہ یریدو باب افعال سے. باب فعال سے. ٹھیک ہے، اور باب فعال سے مادہ کیا ہے؟ را واو دال. کیا ترجمہ ہوا؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. اور اللہ نہیں چاہتا اور اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نہیں ارادہ کرتا کسی ظلم کا بندوں پر. اچھا، یہاں ظلم کا نکیرہ ہونا کیا فائدہ دے رہا ہے؟ پھر ظلم کا کیا ہونا؟ ظلم کو یہاں پہ نکیرہ ہے تو یہ نکیرہ ہونا کیا بینیفٹ دے رہا ہے؟
سر کسی بھی قسم کے ظلم کا. ہاں جی، کسی بھی قسم کے ظلم کا ارادہ اللہ نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے، عبادی بندوں کے لیے. اوکے آگے چلتے ہیں. بنت مصباح و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، سیم جملہ ہے، صرف مجھے بتا دیں یوم التناد جملے میں کیا ہے. استاد یہ مفعول بن رہا ہے اخافو کا. ویری گڈ، مفعول فی وقت کے لیے طے کر رہا ہے. اوکے تو کیا ترجمہ ہوا پورے جملے کا؟ وَيَا قومی، اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک اس پہ کو پکارنے، یا آپ نے بتایا چیخو پکار کے دل سے ڈرتا ہوں. ہاں جی، میں تم سب پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. شبنم ام عبد جی الرحمن، یوم جی تولون مدبرین، یوم کیا ہے یہاں پر؟ یوما یہاں پہ ظرف ہے استاد، اور یہ بدل ہو رہا ہے اس کے پہلے یوما پر. ویری گڈ، یہ بدل ہو رہا ہے پچھلے یوم کا. اور اس کا جملہ تولون مدبرین یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ ہو رہا ہے استاد. ویری گڈ. مدبرین کیا ہے یہاں پر؟ حال ہے، باب حال فعل ہے. سے ادبرا یدبر. کون سا اس میں؟ اسم الفاعل ہے استاد. اسم الفاعل ہے. ویری گڈ. تولون یہ کون سا فعل ہے؟ باب تفعیل سے ہے استاد، ولا یولی، اور انتم اس کا فاعل ہے استاد. تو تولون کون سا فعل ہوا پھر؟ باب ولا یہ اس پہ یہ تولونا، یہ تو باب ولا یولو تولونا، ولا یولو تولونا، یہ باب تفعیل سے مضارع ہے نا استاد. انتم اس کا فاعل کون سا ہے. فعل ہے تولون؟ جی سر یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع. فعل مضارع ہے. یوم تولون مدبرین کیا ترجمہ ہوا شبنم؟ جی استاد، جس دن تم پھر جاؤ گے پیٹ پھیر کر. یوم تولون مدبرین، مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، حال ہے نا، پیٹ پھیرتے ہوئے. جی ہاں، پیٹ پھیر کر. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. بشرا آئیے، ام سدرہ آئیے، شازیہ خان آئیے. ام سدرہ، ما لکم من اللہ من عاصم، عاصم کا جملے میں کیا مقام ہے؟ اسم ما. اسم ما ہے. ٹھیک ہے گڈ. اور من کیا کر رہا ہے؟ من زائدہ اس کو مزید نکرہ کر رہا ہے کہ عاصم کوئی کون بھی سا اس میں؟ بچانے والا. اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ما لکم من اللہ من عاصم. نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا. اوکے جی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، مجھے بتائیے شازیہ خان، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ میں فا کیا بتا رہا ہے؟ جواب شرط. جواب شرط. اوکے، فا آنے کی کیا وجہ موجود ہے؟ جملہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ویری گڈ. ما نفی ہے، جملہ اسمیہ ہے. اوکے مجھے بتائیے ما کا اسم کیا ہے؟ ہاد، من زائدہ اور ہادن. اوکے، ہاد کون سا اسم ہے؟ اسم فائل، اسم بچانے الفاعل ہے. والا، تو یہاں ہاد کی اعرابی بتا حالت دینے کیا والا. ہے اصل میں؟ جر. اصل میں اصل میں رفع. اصل میں رفع ہے. ٹھیک ہے، من زائدہ ہے نا مزید نکرہ کرنے کے لیے. جی. اوکے تو مجھے بتائیے بشرا، من یضلل اللہ، لفظ الجلالہ مرفوع کیوں ہے؟ یدلل فعل مضارع کا فاعل بن رہا. اوکے، یضلل کون سا فعل ہے؟ مضارع. کون سا مضارع ہے؟ مضارع مجزوم. مرفوع، منصوب، مجزوم. مجزوم. کیوں مجزوم ہو رہا ہے؟ من شرط ہے نا اس لیے. من شرط ہے، من نہیں ہے. من، جی من. جی جی. من شرط کے طور پر ہے. من یضلل اللہ، تو من شرط تو بن گیا، لیکن یہ کون سا اسم ہے؟ سوالیہ ہے، اس میں موصول ہے. یہ موصول ہے. موصول ہے. سو مجھے بتائیے شازیہ خان، فما لہو، لہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟
یہ من کی طرف من کی طرف جا رہی یا ہے. ماں کی طرف. ہاں جی ماں. من کی طرف جا رہی ہے. اوکے تو کیا جی ترجمہ من کی طرف. ہوا شازیہ خان؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. تو جس سے اللہ گمراہ کر دے پھر نہیں ہے کوئی اسے ہدایت دینے والا. اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا. اوکے ماشاءاللہ، گڈ شازیہ خان. اوکے ام سدرا، لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. یوسف مرفوع کیوں ہے؟ جاء کا فاعل ہے، کم کیا ہے جملے میں؟ کم مفعول. بشرا بنت عدنان، من کے بعد قبل مجرور کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مضاف الیہ اس کا محذوف ہے اس لیے. محذوف ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا ام سدرا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے آ چکے. کیا کرنے آ چکے ہیں؟ یہ بالبینات روشن تو کیا نشانیاں، کرنا ہے؟ جی سوری، روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن واضح نشانیوں کے نشانیوں ساتھ کے ساتھ. آ چکے، دلائل کے ساتھ آ چکے. اوکے ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ. جی تو آگے چلتے ہیں. اقصیٰ بنت اعجاز آئیے. آپ تو ہو نہیں گئی اقصیٰ؟ اچھا وہ عائشہ تھی. اوکے ڈاکٹر صاحبہ آئیے، بنت عبید اللہ تشریف لائیے. جی استاد. ام طاہا بھی آ جائیے. اوکے سو مجھے یہ بتائیں بنت اعجاز، ما زلتم فی شک، یہ ما زلتم کیا ہے؟ سر یہ کانا وہ اخواتوا میں سے ہے، ما زالا ما سے بنا ہوا زالا ہے، لا لا یزالو یزالو. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہمیشہ، ہمیشگی کا میننگ دیتا ہے. یعنی کسی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنا. میں اگر جی کہوں سر. نا ما زلت جالسن، کیا مطلب ہے ما زلت جالسن؟ کہ میں کنٹینیوس بیٹھا رہا. جی سر. سمجھ آئی بات؟ جی سر. اوکے ما زلتم، زلتم کا اسم کیا ہے؟ انتم. انتم. گڈ. فی شکن خبر ہو گیا. کیا ترجمہ ہو؟ فما زلتم فی شکن، تم سب ہمیشہ شک میں ہو. تم سب شک میں رہے، یعنی تم کنٹینیوسلی ایک شک میں رہے. اب اس شک کی آ رہی ہے صفت. وہ شک کیا ہے؟ مما جاءکم بہ. اوکے جی سر. مجھے بتائیے ما کون سا اسم ہے؟ اسم موصول ہے. گڈ. ام طاہا، جاء کا فاعل کیا ہے؟ جا کا فائل ہوا ہے سر. وہ کون ہے؟ سر حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام ہے. کم مفعول ہو گیا. گڈ. اور سر. بہی میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے بنت عبید اللہ؟ بالبینات. اچھا مؤنث کی طرف مذکر واحد کی ضمیر آپ نے لوٹانا چاہیے. نہیں. گڈ ہو گیا. اب رک جائیے. جاءکم. اوکے ڈاکٹر افشاں، ہا ضمیر یہ جو ہوا ضمیر ہے مجرور کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ ماں یہ ماں کی طرف جا رہی ہے. گڈ. کیا ترجمہ جی. ہوا بنت عبید اللہ؟ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ. بس تم شک میں رہے اس سے جو وہ لایا تمہارے پاس. وہ جو تمہارے پاس لائے یوسف علیہ السلام، یعنی جو نبوت جو دلیل تمہارے پاس لائے، تم اس معاملے میں ہمیشہ شک میں رہے. تو یہ کیا بات اس نے کی؟ اصل میں یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے نا، بادشاہ تھے. تو ان کی وہ یہ قبطی وہی یوسف علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، تو وہ یہ جانتے تھے ان کو، یوسف علیہ السلام کو. لیکن ان میں بہت سے تھے جو یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کی وجہ سے بظاہر تو ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ ہمیشہ شک میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. جی. اوکے تو ذرا بیچ 7 سے اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کریں. اوکے جی تو آئیے امینہ فاقہ میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے ہلاکہ
कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? ये फेले माजी है, फेल माजी है, तो इसका फाइल क्या है? जाहिर है, ये मुस्ततिर है हुआ की जमीर। हुआ की जमीर, गुड। तो हुआ की जमीर पीछे कौन सी ऐसी चीज है जहां जा रही है? कहा ये कौन आपके कान में बता रहा है, या कोई वैसे बोल रहा है हल्का हल्का? जो हल्का हल्का बोल रहा है वो खामोश रहे। ओके, बताइए अमीना। अच्छा देखिए पीछे मुज़क्कर क्या है? यहाँ मिम्मा में माँ है। नहीं ना, माँ जो वो तो हलाकत नहीं हो सकता ना, किसी का हलाक होना, तो इसका मतलब कोई कोई जीती जागती चीज के बारे में है ना। देखिए पीछे आयत में कौन है जो जिंदा जिंदा इंसान, जीता जागता, उसके बारे में कहा जा रहा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। कमर वकास, हालाका का फायर इन्होंने बताया, हुआ जो दुरुस्त बताया, लेकिन पीछे कहाँ राजे है? सर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। आपने आखिर में जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने कहा आप आगे चलते हैं। तो ये जो आप कससुन नबीयीन पढ़ रहे हैं ना, उसमें यही इसी प्रैक्टिस पर आपने नजर रखनी है। ये जो जमायर पीछे रिवर्ट होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपने पक्की करनी है। ओके जी। कबल बकास इदा शर्तिया है, मुझे बताइए जवाब शर्त कहाँ है? सर कुल तुम से स्टार्ट होगा। बस कुल तुम पर ही हम रुक जाएंगे। इदा हालाका कुल तुम। सो इदा हालाका, चूंकि माजी में बात हो रही है ना, इदा हालाका जब वो हलाक हो गए, जब वो फौत हो गए। कुल तुम कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? माजी है सर। फाइल क्या है? अंतुम। ठीक है, तो क्या तर्जुमा करेंगी? हत्ता इदा हालाका कुल तुम। यहाँ तक कि जब वो हलाक हो गए तुमने कहा, तुम हाँ, सबने कहा। जब वो हलाक हो गए तो तुम सब ने कहा। आगे चलते हैं। फहमीदा फरहीन, लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूलन, मुझे ये बताइए लन क्या काम करता है? लन पहले मुजारे पर दाखिल होकर ओके, एक काम हो पांच गया। जगह मंसूब करता है, जो क्या मरफू करता है? हालत जरा में रहता है उसे आहिस्ता मंसूब आहिस्ता करता आहिस्ता, है। आप तो मुझसे भी तेज हैं। 7 जगह नून अरबी को गिरा देता है, नून निस्वा को कायम रखता आप है। वो बताइए और जो पहले करता है, जो इमीडिएटली होते हैं काम। लन पहले मुजारे पर दाखिल होकर ओके, 5 जगह जो मरफू है उसे नसब करता है। देखें ये 7 बातें आपने ना जगह नून आसान अरबी बतानी है, मुश्किल लहजे में नहीं बतानी है। फेल मुजारे जी पर आता है और फेल को क्या करता है? मंसूब करता है। देखिए मंसूब नून करता है। गिरता है, नहीं गिरता है, जबर लगती है, नहीं लगती है। जिसको जी ये पता है कि फेल मुजारे मंसूब कहते हैं कैसे होता है, उसको बाकी बातें भी मालूम होंगी। ठीक है, जी अभी जिसको यही मालूम नहीं हो कि फेल मुजारे मंसूब कैसे होता है, तो आप उसको हम अलफ बे तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, फेल मुजारे को मंसूब करता है, ये तो हो गया दूसरा काम। तीसरा क्या करता है? माजी को मुस्तकबिल में कर देता है, माने को माने को मुस्तकबिल में कर देता है। चौथा काम क्या करता है? मुस्तकबिल नफी नफी करता है। गुड, अच्छे जवाब दिए आपने। मुबीन इसहाक आइए। जी जी मुबीन इसहाक। जी जी अस्सलाम मुबीन, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए यब आसा मंसूब है, मजजूम है या मरफू है? सर ये मंसूब, मंसूब होने की अलामत क्या है इसमें? सर इसमें साग के ऊपर जबर नजर आ रही है ना, तो इस वेरी वजह गुड, से ये ये इसके मंसूब। मंसूब होने की अलामत है। लफ्जुल जलाला मरफू क्यों है इस जुमले में? सर क्योंकि ये फाइल है। वेरी गुड, क्योंकि ये फाइल है। माशा अल्लाह। अब मुझे बताइए रसूलन मंसूब क्यों है? क्योंकि मफूल है। किसका मफूल है? हालाका, कुलतुम, यबास? सर ये यबासा का मफूल है। वेरी गुड। मिन बादी ही में जो ही हा जमीर है मोन्नस की हुआ, ये कहाँ जा रही है? सर ये जारी है शायद है। कोई बात नहीं। कमल वकास कहाँ जा रही है?
ये जी सर बताइए। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं जा रही यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है। ओके, कुल तुम का मादा क्या है कमल वकास, और बाब क्या है? काफ वाव लाम काला यकूलू बाबनून से। बाबनून से। और मुबीन यबअस, इसका मादा क्या है? सर इसका मादा है बा आइन सा, कौन सा बाब है? बा फा फातहा बाब यफ्तहू। फातहा। वेरी गुड। ओके, फहमीदा फरहीन तर्जुमा कीजिए। लन यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला। हरगिज नहीं भेजेगा अल्लाह ताला उसके बाद कोई रसूल। कोई भी रसूल। गुड। ओके, आगे चलते हैं। आइए दरख्शां, अमरीन, अली एंड फरीहा निहाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, तो उम्मे अब्दुल्ला मुझे बताइए कज़ालिका क्या है? जी उम्मे अब्दुल्ला। जी आवाज आ रही है सर जी? आ रही है, आ रही है। जी ये महजूफ मफूल मुतलक की सिफ्त है। ठीक है, गुड। इसको हम नए स्टूडेंट के सामने डिटेल से अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। ओके, सो दरख्शा मुझे बताइए युदिल्लु कौन से बाब से और कौन सा फेल है? सर ये युजिल्लु बाबी फ़ाल से है और मुजारे है और मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है, मादा क्या है? सर ज़ाद लाम लाम। ओके गुड। लफ्जुल जलाला मरफू क्यों है इस जुमले में? सर फाइल है। फाइल है। गुड। तो मुझे बताइए अमरीन अली, मन, मन क्या है यहाँ पर, सवालिया या इसमें मौसूल? सर ये इस मसूला नहीं बन रहा यहाँ पर। नहीं, आप बताएं, पूछे नहीं, आप फाइनल बताएं क्या है। मेरे ख्याल में ये ना मसूला बन रहा है। तो बस जो नफी नहीं आपको लग रहा है ना आप वो बता दीजिए, ठीक है? जी ये नहीं कहना कि मेरे ख्याल में ये नहीं लग रहा भला सर, तो फिर सर नहीं बताएगा। तो आप बताएं जो आ रहा है, बाकी इसको ठीक कर लेंगे हम। बिल्कुल ठीक मसूला है, इसमें मौसूल है। ठीक है, याद रहे दरमियान में कभी भी इस तरह इसमें वो नहीं आता, इसमें इस्तिफाम वो सवालिया होता है, वो हमेशा कोई नए जुमले के शुरू में रहेगा। ओके, अब अगर ये इसमें मौसूल है तो इसका एराब भी होगा। तो फिर अमरीन इसका क्या एराब है, रफा, नसब या जर? सर इनके अराब नहीं होते। अच्छा, ये इस नहीं सॉरी, ये इस समय सॉरी इसके हाँ बिल्कुल अराब है। मैं आप लोगों की क्लास में आने वाला हूँ टेस्ट लेने के लिए, ठीक है? मोस्ट वेलकम। ओके, तो क्या एराब है इसका फरीहा निहाल? जी देखिए, मंसूब है सर। हाँ जी, मंसूब मंसूब है। चाहे मंसूब है, क्यों मंसूब है? मफूल बन रहा है सर। मफूल बन रहा है। गुड। मारिया बिनत शफाकत, इसका सिला क्या है जुमले में? पूरा जुमला अगला। इसमें हुआ मुसरिफ मुर्ताब। दोबारा बोले मारिया, आपकी आवाज नहीं आई है। सर ये इसका सिला जुमला इसमिया बन रहा है, हुआ मुसरिफ मुर्ताब। मुसरिफुन मुर्ताबुन मुरक्कब तौसीफी है या दो खबरें हैं? सर ये दो खबरें बन रही हैं। ये दो खबरें बन रही है। दोनों कौन कौन से अस्मा है? सर ये मुसरिफुन इस्मुल फाइल का सीगा है और मुर्ताब भी सर इस्मुल फाइल का ही सीगा। जी, मुर्ताब भी इस्मुल फाइल है। मुझे ये बताइए दोनों के अबवाब क्या है? मुसरिफ ये सर ये बाबे फ़आल से हैं। और मुर्ताब? सर ये भी बाबे इफ़आल ही लग रहा है सर मुझे। अच्छा, ये इफ्तियाल से है, ठीक है? ओके, इफ्तियाल से, ठीक है ना? मादा है रा, या और बा, ठीक है? शक को कहते हैं ना, तो उसको अगर यफ्ताइलु में डालें तो यरताइबु, तो मुइम लगा देंगे
تو وہ یہاں سے پہلے زبر ہے تو مرتاب بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی مرتاب جو شک میں ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب. اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اسے جو بہت حد سے گزرنے والا اور شک میں پڑنے والا ہو. اور شک میں پڑنے والا ہو. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کو ہدایت نہیں عطا فرماتے بلکہ مزید گمراہ کر دیتے ہیں جو شک و شبے میں رہتا ہو، چاہے وہ ایمان پر ہی کیوں نہ ہو. سمجھ رہا ہو کہ میں ایمان پر ہوں لیکن وہ بعض باتوں میں شک پر ہو تو پھر اس کو اس میں ہدایت نہیں ملتی، اس کو کنفرم ہونا پڑے گا. یعنی کسی معاملے میں شک نہیں ہوگا کہ اچھا یہ سور کیوں حرام ہے، اچھا یہ شراب کیوں حرام ہے، اچھا یہ سود کیوں حرام ہے. کچھ شک ہے یار، یہ بات ہو نہیں سکتی ہے. جیسے یاسر قاضی جیسے آدمی شک میں رہتے ہیں نا، جانتی ہیں یاسر قاضی کو؟ نہ ہی جانے گا کبھی، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کہیں گے سر کیوں آپ متنازع نام لیتے ہیں ہمارے سامنے. ایسے ہی آپ لوگوں کو صرف میں متنبع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ کون کون کس کس طرح کے، ان سے ہمیشہ دور رہنا. آپ کبھی کوئی ان کی تعریفیں کر دے. یہ لوگ خود بھی شک و شبہات میں اور دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یاسر قاضی میرا خیال ہے بنگلہ دیشی ہے اور اسپیشلی یو کے اور یو ایس اے اور انگلش اسپیکنگ کمیونٹی میں اس کی بہت اس کو لوگ بہت سنتے ہیں، بنگلہ دیشی بھی اور انڈینز بھی. لیکن وہ بہت سے معاملات میں شک کرتا ہے اسلام کے، کہ اس کے خیال میں یہ غلط ہے، ان کو چینج کرنا ہے. سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لنا. ہم ایسی بات سوچیں بھی. تو وہ شک کرتا ہے چیزوں میں. اب جو آدمی اس کو سنے گا تو وہ بھی ویسا ہی بن جائے گا. تو ہمیشہ بچنا ہے اس بات سے. آگے چلتے ہیں جی. تو بیچ 7 والے کہاں گئے؟ ثنا طاہر آئیے، مزین نصیر آئیے. جی ثنا طاہر. جی سر. ہاں جی، بولیں گی تو پتہ چلے گا نا کہ آپ آ گئی ہیں. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے سو یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. اوکے مجھے یہ بتائیے یجادلون کون سے باب سے ہے؟ سر یہ باب مفعلہ سے ہے. ویری گڈ، باب مفعلہ سے. کون سا فعل ہے، مضارع یا ماضی؟ فعل مضارع. مضارع ہے. مادہ کیا ہے؟ جیم دال لام. جیم دال لام. اوکے غیر سلطان کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اچھا تمام آپ اسٹوڈنٹ سنیے گا جو خاص طور بیچ 7 یا نئے ہیں، یہ ایک نکرہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ نکرہ اسم کے بعد فوراً اگر کوئی جملہ ہو تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یس سر. اور وہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس میں کوئی ضمیر ہوگی جو اس سے کنیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے مزین، اتاہم یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ سر جملہ فعلیہ. آپ کہیں بیزی ہیں؟ نہیں سر. آپ کی آواز بھی چینج ہو رہی ہے اور جیسے کہیں اور دھیان ہو آپ کا. نہیں سر میں کلاس ہی لے گی. اب آواز آپ کی صحیح ہو کہ خراب ہو گئی؟ بولیے صحیح سے. جی سر اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا اس طرح ہم یہ اسی کام میں لگے رہیں گے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، صرف خیال کر کے آ کریں ان چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ تسمیہ آپ آئیے. جی سر جملہ فعلیہ ہے یہ. جملہ فعلیہ ہے. گڈ ہو گیا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک بات. اب مجھے یہ بتائیں اس میں کون سی ضمیر ہے جو سلطان کے ساتھ رابطہ قائم کر رہی ہے؟ ہم کی ضمیر. اچھا ہم کی ضمیر سلطان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے، آپ کا خیال ہے؟ عظمیٰ نذیر انہوں نے نو کیا میم بتایا؟ نو میم نو سر عطیاتی میں جو فائل ہے نا وہ سلطان کے ساتھ آپ اٹیچ نے تو کر رہا میری ہے. جنس ہی بدل دی ہے. عطا کا فائل ہے ہوا، ٹھیک ہے؟ جی اور وہ ہوا سلطان سے کنیکٹ کر رہا ہے، رابطہ قائم کر رہا ہے. ہم کیا ہے جملے میں؟ مفعول. مفعول ہے. زویا کیا ترجمہ ہوا؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم.
وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. جو ان کے پاس آئی ہو. اوکے مجھے بتائیے زویا الذین کا یہاں کیا مقام ہے جملے میں؟ استاد یہ پیچھے جو من ہوا مصرفن تھا اس کا بدل ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ من واحد ہے، مصرفن واحد ہے. من بتا رہا ہے، اس کے بعد آنے والا جملہ کہ ہوا واحد ہے، مصرف واحد ہے، مرتاب واحد ہے. جب ایسی بات ہو لازمی نہیں کہیں آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو مبتدا بنا دیں نا. جی استاد. لازمی نہیں ہے کہ پیچھے کوئی رابطہ نکالنا ہے، کوئی انڈیا پاکستان کی رشتہ داری قائم کرنی ہے. وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بس آپ اس کو نئے طرف سوچیں نا. جی استاد. اوکے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. تو ام عبد الرحمن مجھے اس کی خبر بتائیں کدھر ہے؟ سر اس کی خبر ہے کبورہ مقتن عند اللہ سے لے کر الذین آمنوا تک. تو کابورہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے باب کرومہ سے. فاعل کیا ہے؟ ہوا فاعل ہے. کیا ہے یہ راجع کدھر ہو رہا ہے ہوا؟ سر یہ کبورہ سر نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے کہاں راجع ہو رہا ہے. زویا کدھر راجع ہو رہا ہے؟ استاد یہ اس عمل کی طرف کہ جھگڑنے کی طرف. ویری گڈ زویا. مس عظمیٰ یہ جو آیت ہے نا یہ جی علماء عرب گرامر کے لیے ون آف دا ڈیفیکلٹ آیا ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی سر. ان کو اس خبر کا رابطہ قائم کرنے میں بہت مشکل ہوئی ہے. صحیح ہے. جی اور جی سر. جو زویا نے قائم کیا ہے یہ ماشاء ہوا اللہ. ضمیر اس مجادلہ کی طرف جا رہی ہے. علماء نے پھر فائنلی اس کو کہ یہ جو چونکہ پیچھے وہ کیا بات ہے جو پسند دیکھیں مقتن کیا ہے ناپسند. ٹھیک ہے جس پر غصہ آتا ہو بری لگتی ہو. تو کبورہ مقتن تمییز ہے عند اللہ اور کس کے بس وعند الذین آمنوا. الذین آمنوا یہ پورا جملہ مضاف الیہ، الذین اسم موصول، آمنوا صلہ ماضی ہے، فاعل اس کا ہم باب فاعل. تو اب یہ مشکل پیش آ گئی کہ کیونکہ سب خبر اور مبتدا میں رابطہ ہوتا ہے نا. جی جی. تو وہ رابطہ قائم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی چیز ہے جو رابطہ قائم کر رہی ہے. تو پھر فائنلی جی سر. گرامر کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ نتیجہ کیا. اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ اس عمل کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ اسی عمل کو ناپسندیدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آتی ہے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، دلائل نکالتے ہیں. کبورہ مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ بہت سخت ناپسندیدہ اور غصے کی بات ہے. اور سیم وعند الذین آمنوا، اب غور کریں عند اللہ وعند الذین آمنوا یعنی اس عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی شامل فرما لیا. جی سر. یعنی جیسے وہ بات اللہ کو بری لگتی ہے ویسے ہی ایمان والوں کو بھی بری لگتی ہے. یہی بات ابھی میں کر رہا تھا، بائی چانس یہ نام آ گیا. جیسے یاسر قاضی صاحب دین کے معاملات میں شکوک کرتے ہیں نا، اب وہ اللہ کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے اور جو صحیح ایمان والا ہے نا اس کو بھی غصہ آئے گا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. بے شک. اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل، اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس اپنی عقل استعمال کر رہا ہے. اور بھی اس کے طرف کے بہت سے لوگ ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں میری بیٹیوں میری بہنوں، جب آپ سورہ فاتحہ کی قرات کریں اور آپ آئیں اہدنا الصراط المستقیم، اپنے ذہن کو حاضر ناظر رکھیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، ہمیں ایسے مولویوں سے بھی بچانا، ایسے سو کالڈ اسکالر سے بھی بچانا جو ہمیں تیری راہ سے گمراہ کرنے والے ہوں، تیری راہ سے ہٹانے والے ہوں. ہر طبقے میں لوگ موجود ہیں. میرا وعدہ ہے آپ سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا نا کہ وہ ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کا متلاشی ہو. اور یعنی یہ ہدایت واحد چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو مانگے گا اس کو ملے گی. ہاں مانگنے میں نیت خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وہ ضرور دے گا، وہ کبھی نہیں بھٹکنے نہیں دے گا. آزمائش تو چلتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ایمان والے معاملات میں اللہ نہیں بھٹکنے نہیں دے گا بندے کو. تو آج کے اس دور میں لازمی اس بات کو، اس دعا کو مانگا کریں، کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا اسکالرز تو بہت بے انتہا ہو گئے ہیں. ہر آدمی 4 کتابیں کھولتا ہے میری طرح کا، وہ اپنا گروپ بنا کے بیٹھ جاتا ہے.
وہ جیسا اس نے سیکھا ہوتا ہے ویسے، بلکہ وہ اس کو بھی بگاڑ دیتا ہے جو اس نے خود سیکھا ہو کہیں سے، وہ اس کو بھی اپنے نظریات کے تحت پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نظریہ وہی جو ائمہ اربعہ کا ہے، نظریہ وہی جو صحابہ کرام کا ہے، نظریہ وہی جس پر صحابہ کا اجماع تھا، خاموشی وہیں جہاں صحابہ خاموش تھے، خاموشی وہیں جہاں ائمہ اربعہ خاموش تھے، خاموشی وہیں جہاں باقی بڑے ائمہ خاموش تھے، جیسے ابن القیم ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جہاں اس طرح کے بزرگ خاموش تھے، کو محمد طارق کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو وہاں اگر میں بولوں تو مجھ سے تو بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے زیادہ یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کو دین ہمیں زیادہ سمجھ آ رہا ہے، نہیں۔ ٹیکنالوجی کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ جی ان کو کیا پتا گاڑی کیسے چلتی ہے، واقعی گاڑی تو ہم چلاتے ہیں، ان کو کیا پتا جہاز کیا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لیکن دین کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ان بزرگوں نے دیکھی نہ ہو۔ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جی یہ تو ان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ جو یہ کہے نا کہ یہ ائمہ اربعہ کو سمجھ نہیں آیا تھا، یا ائمہ محدثین کو سمجھ نہیں آیا تھا، یا ابن تیمیہ یا ابن القیم رحمہم اللہ کو سمجھ نہیں آیا تھا، تو اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں جو یہ سمجھے کہ ان کو سمجھ نہیں آیا اور ہمیں سمجھ آ گیا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ان بزرگوں کے قدموں کے سامنے رکھنا ہے، بس یہ طے کر لیں جہاں وہ خاموش ہیں ہم بھی خاموش ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ان بزرگوں کو آ گئی تھی۔ یہ آج کل کے جو ریولوشنری ٹائپ سکولرز ہیں نا، ان سے ہمیشہ دور رہیے گا، اور ایسے دور رہیے گا ان کی آواز بھی آپ کے کانوں میں نہ پڑے۔ کیوں؟ یہ آوازیں سجی سنوری ہیں، اٹریکشنز اس میں لا کر شیطان بھر دیتا ہے کہ سنو تو صحیح، دیکھو کیا اندازہ، کیا لتاڑ رہا ہے، واہ کیا لتاڑ رہا ہے۔ یہ سب سے آسان کام ہے کرنا۔ میں یقین کریں یہ ابھی یہ فرقے کھول کے بیٹھ جاؤں نا مس عظمیٰ صاحبہ، جی سر میں ابھی یہ فرقوں کی لڑائیاں کھول لوں نا اپنے چینل پر، دیکھیں یہ جی چینل دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی سر میں اس کو برا کہوں، اس کو برا کہوں، اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا، یقین کریں لوگ بھی ہزاروں میں چسکے لے کے دیکھیں گے۔ جی سر کام کی بات سننے والے بس ہی آپ 500 700 800 لوگ ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن جو ہی میں غلط ٹریک اختیار کروں گا تو واہ میلہ لگ جائے گا ادھر، تو جی سر بالکل مفت کی مشہوری الگ۔ یہ سب یہ کھیل ہیں سارے۔ اب دیکھیں ان باتوں سے بھی بچنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ریس میں نہیں آنا۔ یہ بڑے خطرناک کام ہے سارے جو یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تو لگ جانا پتہ۔ اوکے جی، تو یہ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، آگے ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ تو مجھے بتائیے فریحہ نہال، یتبع اللہ، یتبع کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع سر، لفظ الجلالہ مرفوع کیوں ہے؟ فاعل کا۔ ٹھیک ہے، کل قلب متکبر، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ قلبی مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ سر۔ ویری گڈ۔ امرین علی آئیے، متکبر کون سا اس میں؟ آئیے متکبر اسم الفاعل ہے یا اسم المفعول ہے؟ اسم الفاعل ہے سر، یہ اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے گڈ، اسم الفاعل ہے۔ کون سے باب سے ہے؟ متکبر باب فا سے سر، باب تفعل سے۔ اچھا تلاش تلاسی سے تو ایسا کوئی آتا ہی نہیں ہے، دیکھیں نا، میم ہٹائیں، تا کاف با را، کاف با را مادہ، تا ایکسٹرا کھڑا ہوا، باب تفعل۔ تو جبار مبالغہ کا صیغہ ہے۔ کذالک یتبع اللہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور متکبر جبار کے دل پر۔ متکبر تکبر کرنے والا، یعنی وہ آدمی جو تکبر کرے، بڑائی اختیار کرے، خود کو بڑا سمجھے اور خود کو بڑا ترم خان سمجھے اور لوگوں کو کم سمجھے، ہر علم میں، عمل میں، ایمان میں، معاملات میں، مال میں، ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی تکبر کی کئی قسمیں اور کئی معاملات میں ہوتا ہے۔
جس معاملے میں بھی وہ تکبر کرے گا، چاہے اپنی ظاہری خوبصورتی میں، چاہے اپنے لباس میں، چاہے اپنی سواری میں، چاہے اپنے گھر میں، جس بھی معاملے میں وہ تکبر کرے گا، یتبع اللہ، اللہ مہر لگا دے گا. تو کذالک یتبع اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر علی کل قلب متکبر، ہر تکبر والے دل، وہ آدمی جس کا دل تکبر جس میں شامل ہو. جبار کون ہوتا ہے؟ جو زبردستی جبر کر کے اپنی باتوں کو انفورس کرتا ہے، جبار ہے. اپنے زور لگا دیتا ہے نیگیٹو باتوں کو بھی اوپر نافذ کرنے میں، جبار ہے. اپنی رائے کو تھوپتا ہے، اپنے خیالات کو دھونس دیتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے. اسی لیے متکبر جبار اکٹھے آتے ہیں، کیونکہ جباریت تکبر سے پیدا ہوتی ہے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جبار کا مطلب ہے وہ یہ معنی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. وہاں جبار ہے بہت جوڑنے والا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء جب وہ عام انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں. اوکے جی، آخری آیت ہے آج کی. ہے کوئی بیچ 7 کے اسٹوڈنٹ؟ یس سر. اوکے، امینہ آئیے. جی سر. فرعون مرفوع کیوں ہے؟ فائل بن رہا ہے. کس کا؟ کالا کا. کالا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ یہ فعل ماضی ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا. گڈ. آئیے کمل وقاص. جی سر. یا حامان، یہ کیا ہے؟ سر یہ ندا منادا ہے، جملہ Very good. ابتدائیہ. فہمیدہ فرہین، ابن لی سرحن، یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. فعلیہ ہے. درخشاں، ابنی کون سا فعل ہے، ماضی، مضارع یا امر؟ سر بنا یبنی ابنی، سر امر ہے. امر ہے. بنا یبنو ہوتا ہے یا یبنی ہوتا ہے؟ بنا یبنو ہے. مس عظمیٰ، بنا یبنو ہے یبنی ہے؟ زویا کیا ہے؟ استاد باب ضاد سے یبنی. یبنی. جی. اوکے، بنا یبنی، ٹھیک ہے. سو کیا فائل ہوگا اس کا درخشاں؟ سر انتا. انتا. میرے پاس نا میری کلاس میں 3-4 ڈکشنری ہیں جس سے میں گوگل کر لیتا ہوں. مس عظمیٰ ہے، زویا ہے، عتیقہ ہے، ام عبداللہ ہے، فہیمہ. تو یہ کیا ہیں؟ ڈکشنریز ہیں. اور بھی ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں شامل. ڈکشنریاں میری ماشاءاللہ بڑھ گئی ہیں. ہونی چاہیے نا مس درخشاں؟ جی سر. آپ بھی مانتی ہیں کہ یہ ڈکشنریز ہیں؟ یس سر. الحمدللہ. اوکے، تو مجھے بتائیے فریحہ نہال، سرہن منصوب کیوں ہے؟ مفعول، دوسرا مفعول سر. دوسرا مفعول، تو پہلا کون سا ہے؟ یہ لی ہے. کیا ہے؟ اچھا، مفعول بن رہا ہے سر. مس عظمیٰ یہ بتائیے یہ لی انہوں نے کہاں سے مفعول بنایا ہے؟ جار مجرور ہے فریحہ، یہ تو متعلق بنے گا نا. جار مجرور نہ کبھی فاعل بنتا ہے نہ کبھی مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے. متعلق جی سر. سرن مفعول ہے سر. اوکے، سو ابنی کا فاعل انتا، لی متعلق، سرحن مفعول. تو کیا ترجمہ ہوا؟ وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحن. سرحن کہتے ہیں بہت بلند عمارت. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے بہت بڑا عمارت بناؤ. بہت بڑی عمارت بناؤ. اوکے گڈ. تسمیہ، لعلی ابلغ الاسباب، اسم لعل کیا ہے اور خبر لعل کیا ہے؟ اسم لعل اس میں مستتر ہے اور ابلغ الاسباب یہ پورا خبر لعل ہے. نہیں، اس میں کہاں مستتر ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے، آپ کو مستتر نظر آ رہا ہے. سوری، لعلی یہ، ہاں ابلغ الاسباب یہ خبر لعل ہے. رک جائیے. کمل وقاص، لعلی میں اسم لعل کیا ہے؟
سر یہ یا ضمیر جو ہے یہ ویری اسم گڈ اللہ کہ یا متکلم جو ہے یہ منصوب ضمیر ہے اور یہ اسم لعلہ ہے، لعلی. اوکے تسمیہ، اب لوگوں کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ اب لگا ماضی ہے سر. ماضی ہے. اچھا ماضی ایسا ہوتا ہے. نو سر اب سب لغل رہنے دیں، اسباب اب اب رک جائیں. لگا یا بلوغ. اوکے سلمہ خاتون، اب لوگوں جی کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے. مضارع ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل انا. انا. اسبابہ منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. اوکے کیا ترجمہ کریں گے؟ اب لوگوں بالغا یب لوگوں کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اسباب راستے کہہ لیجئے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ لعلی ابلغ الاسباب. جی شاید کہ میں پہنچوں راستے کو. شاید کہ میں پہنچوں راستوں کو. اسباب ہے نا، جمع آ رہا ہے. جی راستوں کو. جی شاید کہ میں پہنچوں راستے. سلمہ اسباب السماوات کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے. تو اسبابہ منصوب کیوں آیا ہے؟ سر یہ بدل بنایا ہے میں نے پیچھے بدل، الاسباب. یعنی پچھلی جی بات کی وضاحت کر دی گئی نا، اسباب جی السماواتی کہ آسمانوں کے راستے. کہ فرعون نے کیا کہا، دیکھیں کس قسم کی دلائل دے رہا تھا. اور جی آپ نوٹ کریں کہ ان دلائل پر وہ جو راجل المؤمن تھا وہ ان دلائل کے صفائیوں میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اپنی بات کنٹینیو کر رہا تھا، جو میں نے آپ کو شروع جی میں تمہید میں یہ بات سمجھائی. جی سر. آگے چلتے ہیں. عظما آفرین آئیے. فَاطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، الہ موسیٰ کون سا مرکب ہے؟ الہی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. مس عظما فَاطَّلِعَ یہ کون سا فعل ہے اور منصوب کیوں ہے اور مادہ باب کیا ہے؟ سر یہ فعل مضارع ہے اور منصوب اس لیے ہے کہ اس پر فا سببیہ داخل ہوا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اور انا اس میں فاعل ہے. اطلع یطلع باب افتعال سے ہے. تو لام عین مادہ. تو کیا ترجمہ ہو فَاطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ؟ تو جھانکوں میں موسیٰ کے الہ کی طرف. تو جھانکوں میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف. اوکے آگے میں فنش کر دیتا ہوں کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا کلاس کا، آپ لوگ بھی وہ ہو رہے ہوں گے، بہت آگے بڑھ گئے. اوکے تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، آنا یہاں پر یا ضمیر اسم و انا ہے اور آگے جملہ ہے خبر و انا. خبر و انا میں لَأَظُنُّ میں یہ لام جواب قسم ہے یا لام مزاحلقہ بھی کہہ سکتے چونکہ انا آ گیا ہے، بلکہ وہی ہے یہ انا لام تاکید والا مزاحلقہ. اظن ظن یظن باب نون سے گمان کرنا فعل مضارع ہے. انا اس کا فاعل ہے، ہو مفعول ہے اور کاذباً دوسرا مفعول ہے چونکہ یہ ظن و اخواتھا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر کو منصوب بنا لیتے ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، کاذباً اسم الفاعل کا صیغہ، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ اے حامان ذرا بڑا سا بناؤ عمارت تاکہ میں پہنچوں راستوں کو، آسمان کے راستوں کو. فَاطَّلِعَ اور نتیجتاً میں مطلع ہوں، دیکھوں، جھانکوں، إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف. کیوں؟ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں انہیں جھوٹا تصور کرتا ہوں، جھوٹا گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ایک نبی ہیں. تو وہ اس بات پر نعوذ باللہ وہ یہ انداز تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح زُيِّنَ مجہول صیغہ، سُوءُ عَمَلِهِ مرکب اضافی یہی ہے نائب الفاعل زُيِّنَ کا باب تفعیل سے ہے. لِفِرْعَوْن اسی طرح فرعون کے لیے اس کا عمل جو ہے وہ سجا سنوار دیا گیا، یعنی وہ درست سمجھ رہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں اور یہی درست ہے. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ مجہول ہے، نائب الفاعل ہوا عن السبیلی اور اسے راستے سے، صحیح راستے سے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، ماں کا اسم ہے، قید فرعون مرکب اضافی اللہ تاکید کے لیے، فی تبابن یہ خبر ہے. اور نہیں ہے فرعون کی نہیں ہوئی فرعون کی تدبیر سوائے اس کے کہ گھاٹے میں، نقصان میں، ہلاکت میں، خسارے میں. الحمدللہ. تو بیچ 7 کے جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں انشاءاللہ
آپ لوگوں کو ویلکم ہے. میں اس طرح لنکس آپ کو بھیجوں گا ابھی آہستہ آہستہ. تو آپ لوگوں سے بالکل بیسک سوال ہوں گے. فی الحال ابھی آپ کی قصص النبیین میں جو مس عظمیٰ کے ساتھ ٹریننگ چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. تو مس عظمیٰ کو فالو کیجیے گا, اور تھوڑی سی پکنگ جو ایبلٹی ہے اس کو آپ نے کوئک اینڈ فاسٹ کرنا ہے. اللہ برکت دے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.